إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق اور مالک ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جس میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہی وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں کہ اس ایک کی عبادت کرو، اسی پہ توکل و بھروسہ کرو، اسی سے مانگو، اسی سے ڈرو، اسی سے امیدیں لگاؤ. یہ تمہاری توحید اور ایمان ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، صالحین، انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کے دشمنوں کے خلاف، شیاطین کے خلاف، حاسدوں کے حسد کے خلاف. ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان دینے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسے پکارتے ہیں تو سب ناکام ہو جائیں گے. یہ پوری تاریخ جو ہے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دشمنوں کی قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ تا قیامت اس طرح رہے گا. لیکن یہ ہماری آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس میں پورے اترتے ہیں یا نہیں. ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے پریشانیاں دیکھ کر، تکلیفیں دیکھ کر، اپنی یا اپنے پیاروں کی. تو اس وقت جو ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر کی طرف چلے جاتے ہیں. تعویذ، گنڈے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، عامرین، جادوگر، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. گویا کہ آپ اس بات کے اقراری ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم نے دعا کی، قرآن پڑھا، سب کچھ کیا، ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اب جو ہے ہمیں فلاں کی طرف جا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ یہ شیاطین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دیر کا کچھ سکون مل جائے، لیکن آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو نہ ڈالے اور اس میں سے پورا کامیاب ہو کر اللہ کی توحید اور ایمان بچاتے ہوئے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کرتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ یخشونہ، اور اسی اللہ سے صرف ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہے. خود بھی وہ اس طرح تھے اور دوسروں کو بھی یہی سکھاتے تھے اپنے پیروکاروں کو. چنانچہ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول بھیجے گئے، قوم میں شرک آ گیا تھا، وہ تو چیلنج دیتے ہیں کھلے عام. قرآن میں ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سناؤ. اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، اگر تمہیں گرا گزرتا ہے، پسند نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں تمہیں اور واعظ و نصیحت کرتا ہوں، توحید بتاتا ہوں، نہیں ہے تمہیں پسند، فعلى الله توکلت، تو میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. ایسا کرو فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، خود بھی میرے خلاف کوئی سازش کرو مجھے مارنے کی، نقصان پہنچانے کی، بلکہ اپنے شرکاء کو بھی ساتھ میں. ود، سوا، یعوق، یغوث، ان کے جو اولیاء صالحین انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جن کی دھمکیاں وہ انبیاء کرام کو دیتے ہیں، آج بھی ان کے ماننے والوں کو دیتے ہیں کہ وہ تمہارا یہ بگاڑ دیں گے.
خود بھی آ جاؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر جو تم یہ سازش کرو یا مجھے مارنا چاہتے ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یہ پلاننگ کوئی چھپی ڈھکی بھی نہ ہو تمہارے اوپر. ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو بعد میں کہو ہم نے صحیح سے پلاننگ نہیں کی تھی وغیرہ. یا بعض کو معلوم تھا بعض کو نہیں، سب کو معلوم ہو، مل کر کرو، علل اعلان کرو، سب کو پتا ہو. ثم اقضوا الیہ، پھر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑو. ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو کہ میں بھی اپنا کچھ دفاع کر لوں، چیزیں جمع کر لوں، اپنے ساتھیوں کو مہلت بھی نہ دو. تو انبیاء کرام اتنا اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ رکھتے تھے. یہ توحید کے ذریعے سے انسان کے دل میں یہ دلیری بہادری آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اتنی آ جاتی ہے کہ ایک ایسے لوگ جن کی طرف لوگ دوڑے اور بھاگے جاتے ہیں، شیاطین اور جادوگروں کی طرف، عاملوں کی طرف. فرعون کے پاس جادوگر موجود تھے، لیکن جب ان کے دل میں ایمان آیا تو وہ پرواہ نہیں کرنے لگے فرعون تک کی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے ہو، ٹھہر جاؤ، بھی میں تم سب کے مخالف ان سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں درخت پر جو ہے سولی چڑھا دوں گا، کیا سمجھتے ہو؟ پھر دیکھو کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے. میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے اور یہ جادو ٹونا سب چھوڑ دیا. تو انہوں نے جواب دیا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ہماری طرف، ہمارے رب کی طرف سے جو واضح نشانیاں آ گئی ہیں اس پر ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. حالانکہ کچھ منٹ پہلے کی بات ہے، اتنے جلدی ایمان کتنے مضبوط ان کے دل میں ہو گیا. ہم جو ہے برسہ برس سنتے آئے اور جو ہے بچپن سے مسلمان چلے آئے ہیں، اللہ کی توحید ایمان کی بات سنیں اور جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس طرح ڈھیلے پڑ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے. تو کہا کہ وقت ما انت قاد، جو بگاڑنا ہے کرنا ہے کر لے، ہمیں تیری پرواہ نہیں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کچھ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پہ ایمان لائے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہ گناہ اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو کرنے پر اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ ہمیشہ رہنے والا، خیر و معاب کا، ہمیشہ باقی رہنے والا اور تجھ سے بہتر ہے. اس قسم کی باتیں وہی کرتے ہیں جو رب سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی محبت، اس کا ڈر دل میں کے دلوں میں نہیں ہوتا. چنانچہ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یہ بہت عظیم حدیث ہے. جب یہ ابو ادریس الخولانی سناتے تھے حدیث اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کر دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اور آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب جو ہے گمراہ ہو اصل میں، لیکن جسے میں ہدایت دوں تو وہ ہدایت والا ہے، تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو. اہدنا الصراط المستقیم، تو میں تمہیں ہدایت دوں گا. سب سے اہم چیز انسان کی ہدایت ہے، اس کے کھانے پینے سے بھی زیادہ. آگے فرمایا اے میرے بندو تم سارے جو ہے بھوکے ہو، پیاسے ہو، سوائے جسے میں کھلاؤں تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا. فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار، تم سب جو ہے ننگے ہو، جسے میں کپڑے پہنا ہوں وہی لباس والا ہو سکتا ہے. فاستکسونی، تو مجھ سے کپڑے طلب کرو، مجھ سے لباس طلب کرو. اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا. اور انکم، تم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست مانگ سکتے ہیں یا ہماری وہ کہاں سنے گا، ایسا نہیں ہے. فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات جو ہے گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں جو ہوں وانا اغفر الذنوب، اور میں گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہوں. مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا، جمیعاً تم سب کو ہر گناہ بخش سکتا ہوں. اور فرمایا کہ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر چاہو بھی، اور تم سب مل کر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر پہنچانا چاہو بھی. بلکہ سن لو
کہ اگر تمہارے اول و آخر، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، سارے جن انسان اگلے پچھلے سب ایک متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت اور مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تمہاری وجہ سے، تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے تم گناہوں کی بات کرتے ہو، تم سب جو ہے فاسق فاجر لوگوں کی طرح ہو جاؤ، اول آخر جن اور انس، میری مملکت بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تو پھر بھی سب سے بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہی رہے گا۔ اور فرمایا تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب مل کر ایک وقت میں اپنی تمام دلی مرادیں مانگیں۔ انسان کیا کچھ نہیں مانگے گا جب اسے اجازت دے دی جائے، وہ پوری دنیا اور دگنی تگنی دنیا مانگے گا بجائے اس کی کہ 2-3 چیزیں مانگے۔ تو سب اپنی دلی خواہشات مانگے، میں سب کو منہ مانگا دے دوں گا، عطا کر دوں گا، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی نہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی مخیط یعنی ایک سوئی کو بڑے بحر اور سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے، وہ کیا پانی کم کرتی ہے اس کا؟ کچھ نہیں۔ ایسے رب کو چھوڑ کر انسان ادھر ادھر جائے، کسی اور چیز پہ بھروسہ رکھے جس کے پاس اتنے عظیم خزانے ہیں، دن رات لوٹاتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ انسان پر آزمائش مصیبتیں آتی ہیں۔ فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو میں گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں، اس کی جزا اور سزا تمہیں دیتا ہوں۔ تو جو شخص اگر کوئی اچھائی کرے یا اس کے ساتھ اچھا اور بھلا ہو تو اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہ ہو، بھلا نہ ہو، کسی مصیبت میں آ جائے تو فلا یلومن الا نفسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا دین سے، اسلام سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یلومن الا نفسا، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے اس کو۔ ہم کہاں جو اتنے نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے اور بخشنے والا مہربان ہے اور صبر کرتا ہے مخلوق کے نافرمانی پہ۔ اگر ایک ایک کو اس کے گناہوں پہ پکڑنے لگے تو کسی کافر نافرمان کو ایک گھوٹ پانی پینے نہ دے اس دنیا سے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم اور سلوک ہے ہمارے ساتھ، اور انسان کتنا ناشکرا اور بے صبرا ہے اور کتنا بے وفا ہے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا لا احد اصبر على اذى يسمع من اللہ عز وجل، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو تکلیف پہنچائے جانے پر اللہ سے زیادہ صبر کرتی ہو۔ ہم تو اتنے بے صبرے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ انہ یشرک بہ ویجعل له الولد، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو گالی دینا ایک حدیث میں کہ رب سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، اور پھر ثم هو يعافيهم ويرزقهم، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ کتنے کافر مشرک اکثریت میں دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ خوشحالی میں ہوں گے، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور انسان کا عام رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کو جب تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیٹے ہر وقت جو ہے اللہ اللہ کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے اٹھ کے چل دیتا ہے جیسے کبھی کسی مشکل میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والوں کے اعمال خوبصورت کر کے بتا دیتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا۔ کیونکہ انسان جلد باز ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر اور برائی کی بھی دعا کرتا ہے اتنے جلدی جلدی جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آئے تجھ پہ ناراض، برباد ہو جائیں، مجھے موت کیوں نہیں آ گئی، بچے میرے برباد ہو جائیں وغیرہ، کیا میری نافرمانی کرنے فنا ہو، اس طریقے سے انسان کرتا ہے، اپنے اہل و عیال اپنے اوپر بھی بد دعائیں کرنے لگتا ہے، میں ہی ملا ہوں جو ہے جس کے اوپر مصیبتیں گر رہی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ فرماتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اسی کے آگے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، دوسری آیت میں اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور جو کافر ہے وہ اپنے رب کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی سائیڈ نہیں ہوتا، اس کے دشمن کی سائیڈ ہو جاتا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ، ان سے تفسیر موجود ہے اس کی. یعنی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور شرک کرتا ہے، بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا محسن ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کی طرف داری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی فرما داری کرنے لگ جاتا ہے شیطان کی. آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، کالا بکرا فلاں پیر کے مزار پہ جا کے ذبح کر کے آؤ، کالا مرغا وغیرہ، شیطان کی مدد کرتا ہے اور اسے خوش کرتا ہے. جبکہ بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت ہرگز نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہارے والدین کو تم سب کو جو ہے وہاں سے نکلوا دیا. شیطان کی عبادت کرنا یہی نہیں ہے کہ آپ شیطان پکار رہے ہیں یا باقاعدہ کوئی مندر بنائے شیطان کا. اگرچہ دنیا میں آج کل شیطان کے پجاری بھی موجود ہیں، باقاعدہ شیطان کہہ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن شیطان کی بات مان لینا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. یہ جو جادوگر عامل لوگ ہیں، یہ بہت سارے کارنامے کرتب شعبدہ بازی کس طرح دکھاتے ہیں، یہ شیطان اور چیلے جنات ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. یہ کفر شرک کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. اس سے کون خوش ہوگا؟ شیطان. اور شیطان کو کچھ طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، یہاں سے وہاں چیز لے جانے میں، پہنچانے میں، کسی کو تکلیف دینے میں. انبیاء و صالحین ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، پوری پوری نسلیں برباد کر دی ہیں. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی عقل نہیں پکڑو گے. کس طرح برباد کر دیا، کتنی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین رکھیں، اسے پکاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، صبح شام ہر وقت اٹھنے پہ دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نیند کے موت کے بعد ہمیں زندہ کیا، اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا، اللہ پر توکل، بھروسہ والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مسجد جانے کی، باہر نکلنے کی، بازار جانے کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی دعا جو ہے بتلائی گئی ہے. تو ہر وقت جو ہے ایک سیکیورٹی میں، حفاظت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندہ رہتا ہے. اتنی اچھی اور پیاری چیز کو چھوڑ کے شیطانی تعویذ، گھنٹے اور ان چیزوں میں انسان پڑ جائیں، اتنا کم بھروسہ. اس پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. ہم آزمائش کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب چلو دوسری چیز بھی آزما کے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس میں یقین شرط ہے. لوگ اپنی چیزیں نہیں بیچ رہے ہوتے کہ آزمائش شرط ہے، اس میں آزمائش وغیرہ نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے آپ کو. چنانچہ عبان بن عثمان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کا نام اتنا عظیم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتی، وهو السمیع العلیم، وہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے. 3 مرتبہ صبح پڑھا تو شام تک جو ہے ہر چیز سے، اچانک آفتوں سے بچا رہتا ہے، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک بچا رہتا ہے. یعنی ہر وقت اس کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملے گی. تو یقین کی مثال یہ ہے کہ عبان رحم اللہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، تو ان کو فالج ہوا تھا، اور وہ شخص تو حدیث سن رہا تھا. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام جو پڑھتا ہے اسے نقصان نہیں پہنچتا، آپ کو تو خود فالج ہوا ہے، یعنی آپ تو خود جو ہے بیمار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، میں نے سچ کہا ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے. لیکن اللہ کا فرمان سچ ہے، مجھ سے خود اس دن میں غصے میں تھا اور میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اتنے یقین کے ساتھ انسان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے کلمات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے آپ کام کریں. جس طرح ان کو غصہ آ گیا تھا، دیکھیں یہ چیز بھلا دی گئی. اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں گے تو یہ بھول پن آپ سے نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد دلاؤں گا اپنی یاد، جس کے ذریعے سے تمہاری حفاظت ہوگی. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مختلف امتیں دکھائی گئیں، ایک بہت بڑی امت یعنی جنت میں جانے کے لیے، یعنی بروز قیامت منظر یہ دکھایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت ہے، تو بتایا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پورا افق یعنی زمین سے آسمان تک جو جگہ ہوتی ہے ساری چھپ گئی تھی، یعنی کہا یہ آپ کی امت ہے جو جنت میں جائے گی، اور اس میں 70,000 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابی ابو عکاشہ جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ وہ کون ہیں خوش نصیب جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اس سے پہلے صحابہ نے آپس میں سوچا کہ شاید جو ہے جو بیدائی مسلمان ہوئے ہیں، ہم تو پہلے جاہلیت میں تھے، وہ لوگ جائیں گے، مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین لا یسترقون، یہ لوگ کسی سے کہتے نہیں ہے کہ ہم پہ دم جھاڑ کرو. دم جھاڑ سنت سے کرنا، آیات حدیث سے کرنا یہ صحیح ہے، لیکن یہ اللہ پر اتنا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں کہتے کہ ہم پہ کرو، خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خود ہی دم جھاڑ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں تاکہ کسی کی طرف ہمارا دھیان جائے بھی نہ، کسی جائز کام کی وجہ سے بھی بے حساب ہمیں جنت میں جانا ہے، یعنی اس قسم کے بندے ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز فرمائی ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے. یہ تو بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بدشگونی لینا، مختلف مہینوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی حالات کی، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو جاتے نہیں ہے، بدشگونی فلاں جو ہے جب سے یہ بہو آئی ہے گھر میں مصیبتیں وغیرہ، ایسی بدشگونی وغیرہ لوگوں میں عام ہوتی ہے، یہ نہیں لیتے یہ لوگ. اور ولا یکتوون، یعنی آگ کے ذریعے سے جو داغ دے کے علاج کیا جاتا ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، یہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ آخری حل اور علاج ہوتا ہے جو جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ ان میں سے بعض چیزیں جائز ہیں، مگر وہ اللہ پہ توکل بھروسہ اتنا کرتے ہیں کہ دوسروں کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ میں اپنے کسی بھائی کو دم جھاڑ کروں یعنی قرآنی آیات سے، تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا فل وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سے مانگوں، میں صرف اپنے رب سے مانگوں گا، تو اسے یہ ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے. چنانچہ تعویذات کا رد تو آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے راحت، سکون اور شفا نہ دے جو تعویذ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کا ساتھ اسی کے سپرد کر دیتا ہے. بلکہ اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معوذات پڑھنی چاہیے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں خصوصاً معوذتین، یہ تو نازل اسی لیے ہوئی تھی. آزمائشیں تو آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جو ہے جادو کرا دیا گیا یہودیوں کی طرف سے. آپ دنیاوی کام میں سے کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، دین اور وحی کے تعلق سے کوئی اثر نہیں تھا اس کا، وہ اس کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. کیونکہ جادو بھی ایک جس طرح دوسرے نقصان دہ چیزیں ہیں، اس میں سے ایک نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن وما هم بضارین بہ احدا الا باذن اللہ. جادوگر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا شیاطین کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ان آیتوں کے آپ معنی دیکھیں. قل اعوذ برب الفلق، سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو رکاوٹ ڈالتا ہے ان چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے کلام کے درمیان. اور جو ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی آپ نے ابھی فضیلت سنی کہ جس کی وجہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح رات ہر وقت کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. مالک الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور ہر چیز اللہ نے ہی پیدا کی ہے.
انسان ہو، شیطان ہو، حاسدین ہو، جادو کرنے والے ہوں، دنیا میں کوئی موذی جانور ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی. ومن شر غاسق اذا وقب، صبح میں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، رات میں زیادہ شیطانی چیزیں وغیرہ عام ہو جاتی ہیں، تو غاسق اذا وقب یعنی رات کے اندھیرے سے بھی پناہ طلب کی جب وہ چھا جاتا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گنڈوں پر گٹان باندھ کے پھونکتی ہیں، جادوگرنیاں ہوتی ہیں، عامل وغیرہ کرتے ہیں، جو تعویذ گنڈا کرتے ہیں، عورتوں کا اس لیے ذکر ہے زیادہ تر وہ اس چیز میں ملوث ہوتی ہیں، ورنہ مرد بھی جو ہے جادو عامل وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی. ومن شر حاسد اذا حسد، جب کوئی حسد کرنے والا آپ سے حسد کرے، نظر بد لگنے کا آپ کو خطرہ ہو، اس سے بھی اللہ کی آپ نے پناہ طلب کی. تو کوئی چیز باقی رہی اس میں؟ ساری چیزوں سے آپ نے پناہ طلب کر دی، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے مالک، ان کے رب کی، ان کے سچے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، جو دلوں میں وسوسے ڈال کے بھاگ جاتا ہے شیطان کے وسوسوں میں سے ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو علاج کرنے نہیں دیتا، یہ بھی اس کا وسوسہ ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی آپ نے پناہ طلب کی. من الجنت والناس، دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. کچھ انسان بھی ایسے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ آپ قرآن پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی شیطانیت کی طرف بلاتے ہیں. فلاں مزار پہ چادر چڑھا لو، فلاں بہت مشہور ہے دم جھاڑ کرنے والے، ان کے پاس چلے جاؤ، یہ تعویذ بڑا کرامت ہے، 7 سمندر پار بھی جو ہے اثر رکھتا ہے وغیرہ، ان کی طرف بلاتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور شیاطین میں سے بھی. تو ان کی بات نہ مانو. تو کتنے عظیم اس کے معنی ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ رقیہ کیا، دم کیا، ایک ایک کر کے ساری گٹان کھلتی رہی جو باندھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی رسیاں توڑ کے آزاد ہو جاتا ہے، بالکل اشاج بشاج نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ آپ رہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے مختلف قسم کی دعائیں کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، ان سب کو چھوڑ کے بس یہی پڑھنے لگے، انہی دونوں صورتوں پر عمل کرتے رہے. آپ دیکھیں صبح کی ساری نمازوں کے بعد بھی یہ ثابت ہے، صبح کے ذکر میں بھی شامل ہے، رات کے ذکر میں بھی شامل ہے، سونے کے ذکر میں بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم جھاڑ کہتے ہیں پھونک، یعنی تھوڑی سی تھوک ہو، آپ کس قسم کی تھوک آپ کر کے اپنے اوپر جو دم جھاڑ کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، یہ کرنا صحیح ہے، سنت ہے، ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بھی کرتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے اس وقت بھی یہ کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخر میں جب آپ بہت بیمار ہو گئے تھے، یعنی مرد وفات میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے جس بیماری میں مبتلا تھے، اس وقت آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی تو میں پڑھتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ آپ کے اوپر پھیرتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ کی زیادہ برکت ہے. لیکن اس حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریں، جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کا مطلب اللہ نے کوئی چیز مقدر کی بھی ہو، نبی کے لیے بھی اگر وفات یا دوسری چیزیں، جتنے بھی دم جھاڑ یا رقیہ کریں اس کو تو وہ نہیں ڈال سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو ہمیں کوئی آنے والی مصیبت، ہمیں پورے یقین کے ساتھ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. پھر جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں جو اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، وہ انسان کے مقدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن تو خوش ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، درجے بلند. جنت میں بعض لوگوں کے اتنے درجے لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس کے عمل اس تک نہیں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کرتا ہے، وہ مومن صبر کرتا ہے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. جب نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے. تو کتنے عظیم مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. آیت الکرسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پڑھتا ہے تو شیطان ساری رات اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی طرف سے ایک جو ہے حفاظت کرنے والا گارڈ فرشتہ آ جاتا ہے. خود شیطان نے یہ حدیث بتائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں جس گھر میں، ادھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُ بَطَلًا، جادوگر اس کی طاقت اور سکت ہی نہیں رکھتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی کی تو اندر آیت الکرسی بھی موجود ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جنات شیاطین دور ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم یہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں تعویذ آسان ہے، گلے میں باندھ دو بس جان چھوٹے وغیرہ، سورہ بقرہ کون پڑھے. تو کتنے مختصر دعائیں بھی ہیں جن کا وہی فائدہ ہے جو سورہ بقرہ کا ہونے والا ہے، آیت الکرسی کا وہی فائدہ ہے. تو کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے. باقی جو تعویذ گنڈے آپ نے سنا وہ جائز نہیں ہے. ایک چیز بتانا رہ گئی تھی اور وقت بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے جتنے بھی تعویذ گنڈوں کا رد کیا پچھلے خطبے میں، اس میں لوگ کہتے ہیں وہ تو
اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا ہو، نقشے بنے ہوں، دوسرے نمبر وغیرہ لکھے ہوں، وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعویذ تو صحیح ہے. آپ نے بتایا آیت الکرسی میں آیت الکرسی کا تعویذ بنا لوں، آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا کرو میں اس کا تعویذ بنا لوں، یہ تو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا وجہ ہے ناجائز ہونے کی؟ ایک تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ بھی تو یہ کر سکتے تھے یا کرنے کا کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ اسے پڑھو. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی، شہد میں بھی شفا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن گلے میں لٹکانے سے نہیں ملے گی، کھانے سے ملے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اسی طرح قرآن پڑھنے سے یا دم کرنے سے، اس کا جو سنت سے ثابت ہے، تو آپ کو شفا ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بجائے اس کو پڑھنے کے انہوں نے تعویذ بنا کر لٹکا دیا گلوں میں، تو یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، دین میں نیا کام ہے، بدعات میں شمار ہوگا، اور یہ آپ کو شرکیہ والے تعویذ تک لے جاتا ہے. دین میں بہت سے ایسے کام ہیں جو براہ راست اگر حرام نہ بھی ہوں، لیکن وہ ایک حرام کام یا شرک تک لے جاتے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اس سے بھی روک دیتے تھے کہیں وہاں تک نہ پہنچ جائے. تو ہم نے تو ابھی جتنے بھی تعویذات ہم نے اتارے ہیں اللہ کی توفیق سے، یا لوگ اتارتے ہیں، نام ان کا قرآنی تعویذ ہوتا ہے. کھول کے دیکھو تو کوئی قرآن وغیرہ نہیں ہوتا، شکلیں بنی ہوتی ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، نمبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، دھوکہ یہی دیتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ہے، تو بڑے اچھے نیک صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، انہوں نے دیا ہے. اندر یہ ساری شیطانیاں ہوتی ہیں، تو اس سے اس تک جانے کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے منع کر دیا جائے جب سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. قرآن اس کام کے لیے چھوٹا لکھ کر وغیرہ سمجھ بھی نہ آئے، اس کو اندر موم جامہ بنا کر پہناتے ہیں، اور وہ جو استنجا خانہ بھی جا رہا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہے، اور قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان قرآن سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے. میں کیوں آیت الکرسی یاد کروں یا میں پڑھوں جب میں یہ لکھا ہوا ہے گلے میں؟ تو شیطان نے اس سے وہ آیتیں پڑھوانا چھڑوا دیا اس تعویذ کی وجہ سے. تو کتنے نقصانات ہیں جو قرآنی تعویذ کے نام سے بھی بانٹے جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے. قرآنی تعویذات بھی جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح طور پہ روایت ہے، آپ کتاب التوحید وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اور ان کے جتنے شاگرد تھے، وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی، سب کو ناجائز اور مکروہ سمجھتے تھے، ناپسندیدہ سمجھتے تھے، اس سے بچتے تھے. تو یہ جتنی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں بیماروں کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو ٹونا شیاطین جنات وغیرہ کو دور بھگانے کے لیے، جو مختلف کتابوں کی صورتوں میں آپ کو مل سکتی ہے. اس میں محنت کریں، پڑھیں، اللہ پر توکل بھروسہ رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کے آگے روئیں گڑ گڑائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، سب کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے، برائی سے محفوظ رکھیں. جو بیمار ہیں، خصوصاً عمران بھائی نے بتایا کہ ان کی کوئی کزن جو ہے بلال بھائی، وہ جو ہے ان کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. ایسی شفا دے کہ بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، باقی نہ رہے، انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور جو مسلمان پریشان ہیں مالی طور پہ قرض کے سلسلے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرمائے، ان کے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرمائے. انسانوں اور شیاطین میں سے جو بھی انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دور کرے، نظر بد سے بچائے، حاسدوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.